علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان طاہر محمود۔ خواتین و حضرات، یہ ایک نیا آئیڈیا ہے، ایک نیا پروگرام ہے، اینڈ آئی ایم ہائیلی تھینکفل ٹو پروفیسر عائشہ کہ انہوں نے اسے نہ صرف کنسیو کیا بلکہ آج سے اس کو ایگزیکیوٹ بھی کر رہی ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ میں وقت ضائع کروں، میں پروفیسر صاحبہ سے پوچھوں گا کہ یہ آئیڈیا آیا کہاں سے۔ ڈاکٹر صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار انیشیٹنگ دس پروگرام۔ یہ کہاں سے آپ نے سوچا کہ یہ ایک پروگرام کرنا ہے؟ ایز کلینیشین ٹائم بڑا مشکل ہوتا ہے نکالنا یوزلی، ہاؤ یو تھاٹ اینڈ ہاؤ یو میڈ اٹ پاسبل؟ جی السلام علیکم طاہر۔ مجھے یہ خیال اس طرح سے آیا کہ میں جب اپنے پیشنٹس کو دیکھتی ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ پیشنٹس بڑے کنفیوزڈ ہوتے ہیں، ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اپنی بیماری کے بارے میں وہ بالکل کلیئر نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے وہ مس گائیڈڈ ہوتے ہیں، اور وہ پریشانی میں کبھی ایک اور سالہ سال ان کی ٹریٹمنٹ ڈیلے ہوتی ہے یا غلط لائنز پہ ہوتی ہے۔ میرے پاس جو مریض آتا ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو ایجوکیٹ کروں اس کی بیماری کے بارے میں، اور اس کو اتنا نو ہاؤ دوں کہ وہ جہاں بھی علاج کے لیے جائے اس کو اپنی ٹریٹمنٹ کا ڈیسیجن لینے میں آسانی ہو۔ تو اس سلسلے میں نے سوچا کہ میں ایک وقت میں اگر لیڈی ولنگٹن میں بیٹھ کے 200-300 مریضوں کو بھی میسیج دے سکوں، تو اس کی نسبت اگر یہ جو آپ کا ایک وساطت سے چینل ہے، اس پہ میں بھی میں زیادہ لوگوں کو ہیلپ کر سکوں۔ ایبسلیوٹلی رائٹ، ایبسلیوٹلی رائٹ۔ اور ڈاکٹر صاحبہ، یہ میرے خیال سے اس سوسائٹی کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو بہت زیادہ بزی بھی ہیں، ہیلتھ کیئر کے لیے اتنا ایکسٹینسو کام بھی کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جہاں پہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں ایز چیئر پرسن آف لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل، جس کے اندر پنجاب میں سب سے زیادہ لوڈ ہوتا ہے پیشنٹس کا، وہاں سے ٹائم نکالنا اور اس طرح کا پروگرام کرنا یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ، آج آپ اس چونکہ سیگمنٹ کو سٹارٹ کر رہی ہیں، تو آپ کے خیال سے پہلا ٹاپک کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ پہلا ٹاپک ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ اس کا یہ ایک ہماری معاشرے میں ایک کنسیپشن، ایک ٹرمینالوجی ہے جس کو کہتے ہیں 18۔ یہ کنسیپشن اس میں ہے کہ جن خواتین کا بچہ زندہ نہ بچ سکے، وہ کہتے ہیں کہ یہ خاتون 18 کی مریض ہے۔ انٹرسٹنگلی طاہر، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ میں نے جب پریکٹس شروع کی تو میرے پاس جن عورتوں کے بچے نہیں ہوتے تھے یا بچ نہیں پاتے تھے، زیادہ تعداد ان کی آنی شروع ہو گئی، اور وہ مجھے آ کے کہتی تھی کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اس کا علاج کیا اور 18 کا، تو مجھے بھی 18 کا ٹیکہ لگا دیں۔ اب میں سوچتی تھی کہ یہ 18 کیا ہے؟ ہماری میڈیکل بکس میں اس ٹرمینالوجی کا یا 18 کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو پہلے میں ان کو کاؤنسل کرنے کی کوشش، لوکلی ایوالوڈ ہے کیا؟ یہ لوکل ایوالوڈ ہے، یہ ہماری سوسائٹی میں یا ہمارے کلچر میں یا سب کانٹیننٹ میں یہ ایک اسپیسیفک ٹرمینالوجی ہے جو یوز ہو رہی ہے۔ تو اس کی جو حکیمی لحاظ سے اگر تشریح کی جائے تو حکمت میں یہ کہتے ہیں کہ جس خاتون کا حمل کے دوران ڈیورنگ پریگنینسی بچے کی وفات ہو جائے، یا دردوں میں بچے کی وفات ہو جائے، یا پیدائش کے 7 سال کے اندر اس کا بچہ نہ بچ سکے، تو اس خاتون کو کہتے ہیں کہ اس کو 18 کا مرض ہے۔ بالکل صحیح۔ میں خواتین حضرات یہاں پہ ڈیفینیٹلی ڈاکٹر صاحبہ کی بات کو نہ صرف سیکنڈ کروں گا بلکہ آپ سے یہ بھی ضرور کہوں گا کہ بہت سی ڈائیورسز اس وجہ سے ہو جاتی ہیں کہ خواتین کو کہا جاتا ہے اس کو 18 کا مرض ہے، ایک سٹگمیٹائز کر دیا جاتا ہے، اور ان دی اینڈ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بالکل سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے۔ کافی ڈیٹیل سے بات کریں گے ڈاکٹر صاحبہ سے، لیکن میرے ساتھ ہماری کو ہوسٹ آج موجود ہیں ڈاکٹر مومنہ۔ ڈاکٹر مومنہ، آپ بتائیے گا آپ کے پاس کیا پیکیج ہے 18 کے حوالے سے ڈسکشن کے لیے؟ جی تھینک یو ویری مچ پروفیسر عائشہ اینڈ طاہر صاحب۔ جیسا کہ پروفیسر صاحبہ نے بتایا ہے کہ 18، جس کو کہ ہمارے ملک میں ایک سٹگما کے طور پہ اب عورتوں کے لیے بہت زیادہ یہ پرابلمٹک ہوتی جا رہی ہے یہ چیز، اور عورتیں اس چیز کو لے کے ان کو بالکل سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے، اور ان کے لیے یہ چیز بہت زیادہ پرابلمٹک ہے۔ وہ اس چیز کو لے کے بہت پریشان رہتی ہیں، ان کو سوسائٹی سے بالکل کٹ کے رہنا پڑتا ہے۔ ان کو شادی بیاہ اور دیگر جو ان کے گود بھرائی کی رسمیں، جیسے شادی بیاہ کی رسمیں، ایسی رسموں میں ان عورتوں کے لیے جانا، ان کو ان کے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے کہ وہ ان جگہوں پہ نہ جائیں، ان کو منحوس قرار دے دیا جاتا ہے، اور کچھ تو یہاں تک ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر جنات کا سایہ ہے۔ اچھا ڈاکٹر مومنہ، یہ بتائیے گا، آپ جو بات کر رہی تھی اس میں ایڈ ضرور کیجئے گا کہ ریلیجیس مسکنسیپشن آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے،
اس پہ بھی آپ نے کافی ہوم ورک کیا ہوا ہے، تو کیا کہتی ہیں آپ؟ میں اس کے اوپر یہی کہنا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہمارے ریلیجیس اسکالرز ہیں وہ اس چیز کو بہت زیادہ مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ خاندان کے اندر شادیاں جو ہیں وہ مسٹ ہیں، وہ ضرور کی جائیں. لیکن اگر ہم اسلام کی روح کو سمجھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم حیات طیبہ ہے اس کو دیکھیں تو انہوں نے جو شادیاں کیں، جو ان کی ازواج مطہرات ہیں، ان میں سے بہت سی خاندان سے باہر سے تھیں. انہوں نے خاندان میں شادی کو بہت زیادہ پریفر نہیں کیا. جیسے کہ ہماری سوسائٹی میں لوگ خاندان میں شادیاں کرتے ہیں جس کی کہ بہت سی وجوہات ہیں. ہماری سوسائٹی میں جیسے کہ ایک ان کو سوشل پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے کہ خاندان میں شادیاں ہوں گی، جائیداد کا بٹوارہ نہیں ہوگا، خاندان کی جو جائیداد ہے وہ خاندان میں ہی رہ جائے گی. اس کے علاوہ ہمارے ہاں ایک وٹے سٹے کا بہت زیادہ رواج ہے جس کو لے کے لوگ خاندان کے اندر شادیاں کرنا بہت ضروری سمجھتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے اگر ہم اس چیز کو سمجھیں کہ خاندان میں شادیاں بعد میں بہت سارے مسئلوں کا باعث بنتی ہیں، جس میں کہ بچے کے اندر پیدائشی نقص ہونا، بچے کا صحیح طریقے سے بنا نہ ہونا، اس میں ذہنی معذوری ہونا، جسمانی معذوری ہونا اور یہ سب چیزیں، اور حمل کا بار بار ضائع ہو جانا، جیسا کہ پروفیسر صاحبہ نے کہا ہے، جس کو کہ ہماری زبان میں لوگ اٹھرا کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے سنا کہ ڈاکٹر مومنہ کے پاس جو انفارمیشن تھی اس میں وہ چیز جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ گیپ ہے بٹوین جنرل پبلک اور آپ کی آپ جو چاہ رہی ہیں ایز کلینیشین کے لوگوں کو میسج پہنچے، اور جو لوگوں کا پرسیپشن ہے اس میں کافی گیپ ہے. اور وہ آپ نے دیکھا کہ ان کی بات سے بھی ایویڈنٹ تھا کہ ایون کہ سو کالڈ اسکالرز اس کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال سے یہ جو 18 کی بیماری ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر مومنہ نے بھی بات کی پیکج کے دوران کہ یہ بہت زیادہ نحوست قرار دے کے اس بیچاری کی زندگی کو اجیرن کر دیا جاتا ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں 18 کی ریزنز کیا ہے اور کیا یہ اس قسط میں ہم کور کر سکتے ہیں؟ یہ بہت ہی بڑا واسٹ ٹاپک ہے طاہر، تو شاید پوری بات تو یہاں نہ ہو سکے، لیکن میں یہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ 18 کوئی ایک سنگل اینٹیٹی نہیں ہے. اگر ہماری خواتین اس بات کو سمجھیں کہ اس میں ایک ڈفرینٹ سب گروپس آ جاتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر کسی کو 18 ہی ہے. کچھ خواتین ہوتی ہیں جن میں ارلی پریگنینسی لاس، یعنی 5 ماہ کے پریگنینسی کے پہلے 5 ماہ میں حمل ساقط ختم ہو جاتا ہے، بلیڈنگ ہو جاتی ہے، یا بچے کی گروتھ نہیں ہوتی، یا بچے میں دل کی دھڑکن ہی نہیں آتی. اس کی ریزنز ڈفرینٹ ہیں. کسی کا اگر 7ویں ماہ کے بعد بچے کی حرکت ختم ہوتی ہے تو اس کے میڈیکل وجوہات مختلف ہیں. جو دوران پیدائش بچہ جو ہے وہ آکسیجن کی کمی سے، کئی دفعہ دائیاں 2 دن ٹرائل دیتی ہیں اور بچے کی سمجھے کہ دم گھٹ کے بچے کی جان ختم ہوتی ہے، اس کی وجہ کچھ اور ہے. اور جب بچہ پیدا ہو اور وہ سانس نہ لے سکے اور اس میں کوئی کنجینیٹل ایب نارمیلٹی ہو جو ویزیبل ہو یا اندرونی طور پر یعنی پیدائشی نقص ہو، جیسے وہ کوئی لپس کٹے ہوتے ہیں یا کچھ اس طرح کا کہہ رہی ہیں، اس کے بھی کچھ اور کازز ہیں. تو اور ارلی نیونیٹل جیسے پیدائش کے بعد تو ہمارے ہاں انفیکشن بچوں میں بہت ہے، ڈائریا ہے، نیمونیا ہے، بچوں کی کیئر نہیں ہوتی، وہ 7 سال کی عمر تک سروائیو نہیں کرتے. اس میں ضروری نہیں کہ ماں میں ہی کوئی نقص ہو. تو یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں جن میں سے ہم نے یہ پک اپ کرنا ہے کہ ان کے اندر کسی خاتون میں کون سے فیکٹرز ہیں تاکہ ہم اس کی ہیلپ کر سکیں. جو ہائی لائٹ کیا ڈاکٹر مومنہ نے اپنی ڈسکشن میں وہ تھا کزن میریجز کو ڈسکریج کرنا، اور آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ تو کزن میریجز کو رواج دینا چاہیے. آپ کا اوپینین کیا ہے اس پہ؟ میرے خیال میں اس میں ہمیں ایک بڑا بیلنسڈ اوپینین لینا چاہیے. جو میرا کلینکل ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے، اور جو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جو بچہ ہے وہ کیسے بنے گا. اس کے اندر ایک سیٹ آف جینز اس کے فادر سے آئے گا جو سپرمز کے ذریعے آئے گا، اور ایک سیٹ آف جینز مدر کا ہوگا جو اس کے انڈے سے یا ایگ سے آئے گا. جب یہ دونوں کمبائن کریں گے تو ایک بچہ تشکیل پائے گا. آپ کی ہائٹ کیا ہے، آپ کے بالوں کا کلر کیا ہے، آپ کی آئیز کا کلر کیا ہے، یہ سب جینیٹکلی پری ڈٹرمنڈ ہے. تو فیملی میں کوئی ایک شادی ہونے سے مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جب نسل در نسل شادی ایک ہی فیملی میں ہو تو اس میں کچھ جینز ہوتی ہیں جو آٹوزومل ریسیسو ہوتی ہیں. کوئی ایب نارمیلٹی کی جین میرے اندر بھی ہو سکتی ہے یا آپ کے اندر بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ ڈومیننٹ نہیں ہے، وہ ڈومیننٹ نہیں ہوتی، نیچر اس کو سپریس رکھتی ہے. بالکل صحیح ہے. جب ہم آپس میں شادی ریپیٹڈلی اگلی نسلیں ریپیٹڈلی کر رہی ہوں گی تو وہ ریسیسو ٹریٹس ابھر کے سامنے آتی ہیں، اور نیچر سلیکٹ کرتی ہے، نیچر پرفیکشن سلیکٹ کرتی ہے. تو وہ بچے یا تو شروع میں ان کی
جو اس طرح پیدائشی کمزوری ہوتی ہے وہ ان کی مس کیریج ہو جاتی ہے، یا وہ بچے سروائیو نہیں کرتے، یا اگر وہ سروائیو کرتے ہیں تو ان میں انفارچونیٹلی کوئی ایسا ڈیفیکٹ ہوتا ہے جو زندگی بھر ماں باپ کے لیے آزمائش بنا رہتا ہے. تو وہ جو ڈیفیکٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ اس کو اسی 18 یا جو ایب نارمل پریگننسیز میں اسی سیکشن میں ایڈ کریں گی؟ ہماری سوسائٹی تو اس کو اسی میں ایڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کو منیمائز کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تو ہماری بہت سی ریزنز ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن یہ بتائیے گا کہ اس پروگرام کی حد تک یہ بتائیے گا اس کو منیمائز کیسے کر سکتے ہیں، کہ اس عورت کو اسٹگما سے کیسے نکالنا ہے، جس میں جیسے کہ شروع میں بھی ہم نے بات کی، ڈاکٹر مومنہ نے بھی اپنے ڈسکشن میں بات کی کہ اس عورت کو منحوس قرار دے کے نہ آپ کسی تقریب میں لے کے جاتے ہیں نہ کہیں اور، کیا اسی کا قصور ہے یہ سارا؟ یہ تو میں نے بالکل ایویڈنٹ کر دیا طاہر کہ بچہ تو دونوں کا بننا ہے، تو اس عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ وہ تو ہماری ہمدردی کی مستحق ہے. آپ کو پتہ ہے ماں سے زیادہ تو ڈپریس کوئی بھی نہیں ہوتا، اور ہمارے اسٹیٹسٹکس شو کر رہے ہیں کہ اس طرح کی خواتین 50% جو خواتین ہیں وہ اس حد تک سٹریس میں جاتی ہیں کہ وہ ذہنی مریضہ بن جاتی ہیں، اور انہیں سے بہت سی مینٹل ہاسپٹل میں یا گھروں میں بند رہ جاتی ہیں. جو تو کوئی سوشل یا پروفیشن میں ہیں ان کی پھر بھی کچھ بچت ہو جاتی ہے، لیکن جو ہماری میجورٹی خواتین گھر میں ان کی زندگی تو وہ زندہ رہنے کے قابل بھی نہیں رہتی. اچھا، جو آؤٹ کمز ہیں اس پور پریگننسی کی وہ دو طرح کی ہیں. ایک یہ ہے کہ بچہ ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ایک یہ ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ پیدائشی نقص کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے؟ ایسے ہی ہے. کتنا ان دونوں کا، چونکہ جس کا بچہ پیدا نہیں ہوتا وہ تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں بانجھ قرار دے کے اس کے ساتھ کیا انفرٹیلیٹی کی جو ڈسکشن ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ ایشو یہی ہوتا ہے کہ ہم دعا یہ نہیں کرتے بچہ پیدا ہو، ہم تو یہاں تک دعا کرتے ہیں بیٹا پیدا ہو. مسجد میں دعا ہوتی ہے اولاد نرینہ اللہ تعالیٰ عطا کرے، تو اس کا مطلب ہے ہم آلریڈی اسٹیریوٹائپ کر رہے ہیں اس عورت کو، تو اس کے ساتھ جب وہ بچہ اس بیچاری کا پیدا ہی نہیں ہوگا تو ہم تو اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں گے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا مجھے یہ بتائیے گا، ان دونوں کو آپ ایڈ کیجئے گا. دوسرا یہ ہے کہ بچہ اب نارملٹی کے ساتھ پیدا ہوا، ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ کوئی ہمارے پاس ایسا آپشن ہے اب کہ اب ہم ایک نارمل جو ہے وہ اس کے بچے پیدا ہوں جو اس 18 کی مریضہ ہے؟ طاہر میں پہلے تو آپ کی بات میں جو آپ نے باتیں کی کچھ چیزوں کا جواب دوں. ایک تو میں میرے پاس جو بھی خواتین یا کپلز آتے ہیں میں انہیں کہتی ہوں کہ پلیز آپ یہ دعا کریں کہ صحت اور زندگی والا بچہ ہو، اولاد نرینہ نہیں، صحت اور زندگی والا بچہ. بالکل صحیح. سیکنڈ آپ نے بات کی، ایک اور ہمارے یہاں مسکنسیپشن ہے کہ کچھ خواتین سمجھتی ہیں یا ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی لڑکیاں بچ جاتی ہیں اور لڑکا جو ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، تو وہ سمجھتی ہیں کہ ان کو بھی 18 ہے، ان کی میل اولاد نہیں سروائیو کرتی. ان کا سلیکٹیو 18 ہے. اور اس میں ہم ہیلپ یہ کر سکتے ہیں کہ پہلے ایکچولی تو یہ پری میرج کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. جیسے ایک ہم آپ نے سنا ہوگا، میں ایک آسان سی مثال دیتی ہوں جو لوگوں کو سمجھ آ جائے. ایک تھیلیسیمیا آپ نے بیماری سنی ہوگی جو ہمارے یہاں کافی کامن ہے، 10% پاپولیشن میں ہے، تو زیادہ تر لوگ اس کے کیریئر ہیں جن کو تھیلیسیمیا مائنر ہے. اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کا تھیلیسیمیا ہے تو آپ کے پارٹنر یا لائف پارٹنر جو ہے اگر اس میں بھی یہ ٹریٹ ہوگا تو پھر 25% چانس ہے کہ بچہ تھیلیسیمیا کا شکار ہوگا، اس کو میجر ہوگا. تو بہتر ہے کہ یہ اسکریننگ شادی سے پہلے کر لی جائے، تو وہ تو بہت آئیڈیل سچویشن ہے. اگر فیملی میں بھی آپ شادی کرنے لگیں تو آپ دیکھ لیں کہ اس شادی خاندان میں کوئی ایسی بچے جو کنجینٹلی ڈیف ہیں، ڈم ہیں، کوئی ایسے بچے ہیں جن میں کوئی گروتھ ڈیفیکٹ ہے، ہاتھ پاؤں مڑے ہوتے ہیں، وہ معذور ہوتے ہیں یا مینٹلی وہ سب نارمل ہوتے ہیں، تو ان فیملیز میں تو کم از کم آپ مزید انٹر میرجز نہ کریں. یہ بہت ضروری ہے. یہ اس لیے ہمارے ناظرین کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ جہاں پہ آپ دیکھیں کوئی جسمانی یا ذہنی بیماری ایگزسٹ کرتی ہے کسی فیملی میں، وہاں ریپیٹڈلی شادی نہ کریں، کیونکہ اس کے ساتھ چانسز ریپلیکیٹ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ملٹی پلائی ہو کے بڑھ جاتے ہیں. میں رائٹ؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. لیکن آپ میرے خیال میں مجھ سے ایسی سچویشن پوچھ رہے ہیں کہ ایک شادی ہو چکی ہے اور کزن میرج ہے اور ان کے ایک دو بیچاری کو اب نارمل بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کو اسٹگماٹائز کر دیا گیا ہے، آپ اگلی اولاد بہتر پیدا کرنے کے لیے کیا سجیسٹ کرتی ہیں؟ میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ ایک تو ہم خاتون کی ہیلتھ کو آپٹیمائز کریں، یعنی جو پری نیٹل وائٹامنز ہیں، جو مائکرو نیوٹرینٹس ہیں، جو ڈیفیشنسیز ہیں وہ پوری کریں.
हस्बैंड के स्पर्म्स भी अच्छी क्वालिटी के हों। बिल्कुल सही कहते है। हैं एक ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी है और सी कैटेगरी है, तो आप उसको ए में तो ला सकते हैं। तो आप हस्बैंड को भी जो भी सप्लीमेंट्स आपने देने हैं, जिंक देना है, विटामिन ई देना है, और उनको देखें कि सबसे बेस्ट, यानी सबसे बेस्ट क्वालिटी का एग, सबसे बेस्ट क्वालिटी स्पर्म के साथ मिले। तो उसके बाद प्रेगनेंसी, उसके बाद इंट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट भी है जिसमें बच्चे ने पलना और बढ़ना है, उसको हम फेवरेबल करें, क्योंकि हार्मोन सपोर्ट होती है, लाइनिंग कितनी थिक है, बच्चे को ऑक्सीजन कितनी मिल रही है, बच्चे को खुराक कैसी मिल रही है। मैं अक्सर ख़वातीन को समझाती हूँ कि जो डिफेक्ट फैक्ट्री में पड़ जाएगा, यानी जब बच्चा बन रहा है, वो पैदाइश के बाद हम कवर नहीं कर सकेंगे, तो वो आप उसको दें। और उसमें मेंटल स्ट्रेस भी है, यानी माँ को जितना आप अच्छी फीलिंग कराएंगे प्रेगनेंसी में। मुझे वो कहते थे अक्सर कि बाहर के मुल्कों में, मैंने यूके में काम किया है, कि इन्जॉय योर प्रेगनेंसी। यहाँ पे कोई इन्जॉय प्रेगनेंसी करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल सही है। तो उसको खुश रहें और अपना पढ़ें। अच्छा, और सूरह यासीन मैं हमेशा कहती हूँ कि सेहत और ज़िंदगी वाले बच्चे के लिए और मेल के लिए भी, तो हमारा ईमान है कि वो पढ़ें, आप अल्लाह बेहतर करे। बाकी उसके अलावा ये कि प्री जेनेटिक ये डायग्नोस्टिक टेस्ट्स हैं, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन हम स्पेसिफिकली देते हैं हाई डोज में, जिनमें इस तरह की हिस्ट्री हो, और वो हमें प्रेगनेंसी से 3 माह पहले शुरू करनी है, प्री प्रेगनेंसी, और उसको हमने कंटिन्यू करना है थ्रू प्रेगनेंसी। उससे ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो आप कह रहे हैं ना, रीढ़ की हड्डी और दिमाग और ब्रेन के बनने में स्कल डिफेक्ट्स, वो प्रिवेंट है। दुनिया में स्टडीज़ हैं कि इससे प्रिवेंट हो जाता है, लेकिन अभी भी हमारी 80% ख़वातीन जो गाँव में रहती हैं उनको ये नो हाउ नहीं है, तो वो नहीं लेती। अच्छा डॉक्टर साहबा, अब हम बात करते हैं डॉक्टर मोमना से। डॉक्टर मोमना, ये बताइएगा कि ये चूँकि एक वास्ट डिस्कशन है जो अभी इनिशिएट हुई है और ये आगे चलेगी, तो अभी तो हमने प्रोफेसर साहिबा से सिर्फ प्रीएम्बल लिया है, तो अगले प्रोग्राम में आपके पास क्या है हमारे साथ डिस्कस करने को? जी, थैंक यू वेरी मच ताहिर साहब। मैं अब ये कहना चाहूँगी कि अगले प्रोग्राम में हम पेशेंट्स के पास जाएंगे और हम ख़वातीन से मिलेंगे और हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो 18 के बारे में क्या कहना चाहती हैं, उनके दिमाग में क्या है, वो लोग क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं, और फिर उनके बातों के अकॉर्डिंगली हम उनको जवाब देंगे और उनकी काउंसलिंग करेंगे और उनको समझाएंगे। प्रोफेसर साहिबा, ये तो कमिंग अप इज़ वेरी एक्साइटिंग प्रोग्राम एक्चुअली है। मेरा ख्याल है कि वो जो आपने शुरू में बात की थी कि लोगों का और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, इसको एक करने के लिए बहुत ज़रूरी है उनका ओपिनियन लेना, और फिर उनको उनके ओपिनियन के ऊपर काउंटर करके काउंसिल करना बहुत ज़रूरी है। आप क्या कहती हैं? बिल्कुल ताहिर, इंशाल्लाह इसको हम लेके आगे चलेंगे। 18 के इंजेक्शन क्या होते हैं, कौन से इन्फेक्शन हैं, कौन से जरासीम हैं जो कर सकते हैं, अब इसके लिए प्रिवेंशन क्या है, और एक है कि खून में जहर फैल जाता है, वो बिलीव करते हैं, और इसकी कुछ साइंटिफिक बेसिस। देखिए डॉक्टर साहब, आज तो हमने तकरीबन जो डिस्कशन किया है प्रीएम्बल के साथ थोड़ी सी कज़न मैरिजेस को टच किया है, लेकिन इसका चूँकि कैनवस बहुत ब्रॉड है, तो अगली दफ़ा ये भी होगा कि जब हम काउंसलिंग की बात करेंगे तो हम मल्टीपल रीजंस पे बात करेंगे, सो दैट कि टाइम रहते हम उसको ट्रीट कर लें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। तो ख़वातीन हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के साथ कमिंग अप प्रोग्राम में डॉक्टर मोमना बात करेंगी पेशेंट्स के साथ, फिर हम डॉक्टर साहिबा से उन पेशेंट्स की काउंसलिंग के ऊपर बात करेंगे, और साथ में ये देखेंगे जो ये मर्ज़ है 18 का, इसकी और पॉसिबल रीजंस क्या है और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।